میرا نام عبد الرحمان ہے, کلاس 8 ابو بکر. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ کرپشن کو ختم کرنے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے بیٹے. جو کرپشن ہے نا, کرپشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا گل سڑ جانا. کیا؟ گل سڑ جانا. خاص طور پہ انسان جو ہے وہ جیسے پھل نہیں, بعض وہ زیادہ پرانے ہو جائیں تو گل سڑ جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو انسان ہے نا, انسان کی نا ایک اخلاقیات ہوتی ہے. اخلاقیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اچھی چیز ہے, ایک چیز کہتے ہیں جس کو جو بری چیز ہے. مثال کے طور پہ آپ کلاس میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے جو ہیں وہ کسی کے بیگ سے پینسل نکال لیتے ہیں. یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ بری چیز ہے. بری چیز ہے نا. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بری چیز ہے؟ سر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کی چیز اس کی بغیر اجازت کے نہیں نکالنی چاہیے. ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم معلوم ہے. دوسری بات یہ کہ انسان کے اندر بھی ایک نا شعور ہوتا ہے, اس کے اندر ایک ذہن ہوتا ہے. اس میں یہ چیز جو ہے نا اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے, اس کی فطرت میں رکھی ہے کہ وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز بری ہے. مثال کے طور پر ہم یہاں سے باہر نکلیں تو ایک بندہ جو ہے وہ آئے اور میرے سر کے اوپر ڈنڈا مار دے, تو وہ چیز اچھی ہے یا بری ہے؟ بری ہے. وہ ظلم ہے نا, ظلم ہے نا وہ. تو میں فوراً یہ پہچان لیتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ بہت بری ہے, یہ چیز جو ہے یہ بہت اچھی ہے. یہ جو انسان کے اندر ایک احساس ہوتا ہے نا, اس کو احساس کو کہتے ہیں اخلاقی احساس. کیا کہتے ہیں؟ اخلاقی احساس. کہ انسان جو ہے وہ یہ اخلاقیات اسی طرح کی چیزوں کا نا ایک مجموعہ ہے. مثلاً اخلاقیات کا مطلب یہ ہے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا آپ کے جو اخلاقی جو پہلو ہیں آپ کی حیات طیبہ کے, وہ ان کو مکارم الاخلاق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مکارم الاخلاق. مکارم الاخلاق. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاقی رویہ کیسا ہوتا تھا. مثال کے طور پر مسلمانوں سے یا اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا, ہنس کر ملنا, خوش ہو کر ملنا, غریب آدمی کی مدد کرنا, ایثار کرنا, قربانی دینا, ٹھیک ہے, اور خیر خواہی کا جذبہ رکھنا. حسد کرنا اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے. برا ہے. یعنی یہ آپ کو پتہ ہے. دکھاوا کرنا برا ہے. برا ہے. دکھاوا کرنا برا ہے. کسی کی چیز اٹھا لینا برا ہے. غیبت کرنا برا ہے نا. یعنی کسی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو اس میں نہیں ہے. یعنی آپ اس وقت جس عمر میں ہیں آپ کو اچھے اور برے کی تمیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اچھے اور برے کی تمیز ہے, جب یہ انسان میں ختم ہو جائے تو وہ انسان ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی چیز گل سڑ گئی. کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے گل سڑ گئی. گل سڑ گئی. اب وہ انسان نہیں رہا, اب اس نے اپنے انسان ہونے کا ثبوت نہیں دیا. تو اس چیز کو کرپشن کہتے ہیں. جو انسان اچھے اور برے کا شعور ختم ہو جاتا ہے جس میں, وہ پھر ایسے کام کرتا ہے جس سے کرپشن پیدا ہوتی ہے اور کرپشن پھیلتی ہے. اس کو کہتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ فساد فی الارض. کیا کہتے ہیں؟ فساد فی الارض. یعنی زمین میں کرپشن کو پھیلانا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ یہ انسان کو قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. قتل تو بہت بڑا گناہ ہے نا. کہ جو اس کو یہ جو فتنہ ہے, یہ جو کرپشن پھیلانا ہے لوگوں کے درمیان میں, یہ بہت بری بات ہے. اور کرپشن کہتے ہیں جب انسان میں جو اخلاقی شعور ہے وہ ختم ہو. یعنی انسان میں اور جانور میں ایک فرق یہ ہے کہ جانور خیر اور شر کا یعنی اچھائی اور برائی کا شعور نہیں رکھتا, جبکہ انسان اچھائی اور برائی کا, اچھے اور برے ہونے کا شعور رکھتا ہے. تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کرپشن کو آپ ایک طالب علم کے طور پر کرپشن کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں, تو اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا.
کہاں سے شروع ہوگا؟ یہاں سے. میں کرپشن وہاں ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اپنے اندر بھی دیکھنا ہے کہ میرے اندر تو کرپشن پیدا نہیں ہوگی، ہے نا؟ یہ میری پہلی ذمہ داری ہے. جب میں اپنے اندر اچھے اور برے کے احساس کو باقی رکھوں گا تو میری ایک انسانی پوزیشن ہوگی. میں اچھائی اور برائی کو جانتے ہوئے اچھائی کا ساتھ دوں گا کہ میں اچھائی کا ساتھ دوں گا اور برائی سے میں دور رہوں گا. تو اس سے یہ ہے کہ آپ ایک انسان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ نے کرپشن کے خلاف ایک طرح سے کامیابی حاصل کر لی. پہلا سٹیپ ہم نے کر لیا. ہاں، پہلا سٹیپ کر لیا. اب نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ جو آپ کے تعلق والے لوگ ہیں وہاں آپ اس خیر کو یا اس نیکی کو، اس اچھائی کو آپ لے کے چلتے ہیں، انہیں احساس دلاتے ہیں، انہیں آپ شعور دیتے ہیں. یہ واحد طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کرپشن سے اس صورت میں باز رہتا ہے جب اس کو اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو. کیا ہو؟ احساس ہو، خوف ہو. خوف، کہ یعنی اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر میں نے جی اٹھنا ہے اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جب وہاں پیش ہوگا تو وہاں تو سارا رجسٹر کھلا ہوگا. تو وہاں جب مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ فلاں کام برا کام کیوں کیا، فلاں کیوں کیا، فلاں کیوں کیا، تو وہاں میں کیا جواب دوں گا؟ یہ جو اللہ کے سامنے انسان کے کھڑے ہونے کا جو احساس ہے یا خوف ہے، یہ بھی اس کو کرپشن سے روکتا ہے. تو کرپشن کے خلاف ہونا، کرپشن کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ انسان ہونے کا ثبوت ہے. یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی شعور دیا ہے. تو آپ جب بڑے ہوں گے آپ ان پر مضبوطی سے قائم رہیے گا. اگر فرض کیا آپ معاشرے میں کرپشن کو ختم نہیں کر سکتے تو اپنے آپ پر تو آپ صبر سے اور ایک عزم سے ان چیزوں پر قائم رہ سکتے ہیں نا. تو میری دعا ہے کہ آپ اپنی بھی تربیت کریں کرپشن کے خلاف اور معاشرے سے بھی کرپشن کے خاتمے کے لیے آپ جد و جہد بھی کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بڑا عہدہ دے، اس میں آپ میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں کرپشن کو کس طریقے سے ختم کر سکتا ہوں. تو وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے اور اس میں کامیاب کرے.